نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں آپ کا میزبان منصور ساحر اپنے پروگرام وینس مارننگ وائبس کے ساتھ ہنستی مسکراتی صبح لیے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہمیں ہمیشہ اس بات پر فخر رہے گا کہ ہم ہمیشہ ان دوستوں کو آپ کے سامنے لاتے ہیں، اپنے شو میں مدعو کرتے ہیں جو اس شہر کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں، اس شہر میں ہونے والے ایسے ایونٹس کو آرگنائز کرتے ہیں اور ان میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں جو اس شہر کا اصل تشخص جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ شہر ہنستا ہے، مسکراتا ہے، گنگناتا ہے۔ یہ شہر فروغ ادب میں، فن و ثقافت کے معاملات میں اپنا حصہ جو ہے اپنے جثے سے زیادہ ڈالتا ہے۔ تو یہ ساری گفتگو جو ہے وہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم دنیا کو یہ باور کرا سکیں کراچی جو منی پاکستان ہے، یہاں مختلف ثقافتوں کے لوگ بستے ہیں اور ان کا سب کا جو حوالہ ہے وہ ادب و ثقافت سے جب جڑتا ہے تو وہ بانڈنگ ہوتی ہے اور وہ پاکستان کا اصل چہرہ جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ تو آج ہم نے کچھ ایسے دوستوں کو مدعو کیا ہے جو تواتر کے ساتھ اس شہر کی ثقافتی سرگرمیوں میں، ادبی سرگرمیوں میں اور وہ جو روایت سے جڑے ہوئے حوالے ہیں مشاعرے کے، اس میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالتے ہیں اور بھرپور طریقے سے اس شہر کو زندہ رکھتے ہیں۔ آج ہم نے مدعو کیا ہے ایک ایسے نوجوان کو، بلکہ دو ایسے نوجوانوں کو کہ جو بھرپور انداز سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور قابل تقلید مثال قائم کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی اگر آپ کام کرنے نکلیں گے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت کچھ ممکن ہے۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں ایسے ہی ایک لیڈر۔ آئیے آپ کا تعارف کراتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں آفتاب عالم قریشی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آفتاب بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، بہت شکریہ کہ آپ نے آج موقع دیا ہمیں یہاں پر بھائی آپ جو کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اور نوجوان بانکا سجیلا ماشاءاللہ، میرے چونکہ رشتے میں بہنوئی بھی ہوتے ہیں تو اس لیے مجھے زیادہ تعریف کرنی بنتی ہے، ڈاکٹر شاہد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور سب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ سب اچھا ہے، مزے میں؟ بہترین۔ اور ان کے ساتھ ہماری بہن شگفتہ یاسمین بھی موجود ہیں، خود بہت اچھی شاعرہ ہیں اور ڈاکٹر شاہد کی اہلیہ ہیں، نصف بہتر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہے میری بہن؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں یہاں پر موقع دیا، ہمیں بلایا۔ یہ تینوں لوگ اور ایک اور ہماری بہن ہے آپی سارا، وہ آج نہیں آ سکیں، یہ ترقی شورا ویلفیئر آرگنائزیشن کو ایک ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ ترقی شورا ویلفیئر آرگنائزیشن تواتر سے اچھے کام کر رہی ہے۔ کیسے ذہن میں آیا کہ یہ ایک کوئی باقاعدہ تنظیم بنا کر اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے؟ کہاں محسوس کیا کہ جمود ہے، حبس ہے؟ بالکل، اصل میں کام تو ہم پہلے سے کر ہی رہے تھے، مشاعرے بھی کرتے تھے، پھر ذہن میں یہ آیا کہ کیوں نہ منظم انداز میں ایک ہے نا یہ کام کیا جائے اور اس میں شورا کی فلاح و بہبود کا بھی ہم نے، خصوصاً وہ شورا جو نظر انداز کیے جا رہے ہیں، نہیں بلایا جاتا، ہم نے کوشش کی کہ انہیں بھی اپنے مشاعروں میں مدعو کیا جائے۔ نہیں بلایا جاتا سے مراد آپ کی یہ ہے کہ کوئی یہاں گروپنگ سسٹم ہے؟ گروپنگ سسٹم آپ الزام لگا رہے ہیں؟ الزام نہیں لگا رہا، حقیقت یہی ہے، حقیقت بیان کر رہے ہیں ناظرین، حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ اب آج کل کا جو ماحول بن گیا ہے، کسی زمانے میں لوگ مشاعرے کرتے تھے اور صاحب ثروت لوگوں کو مدعو کیا کرتے تھے، ان کو مہمان خصوصی بنایا کرتے تھے۔ صحیح، یہ طریقہ کوئی غلط نہیں ہے کہ اس سے ظاہر مشاعرے کے اخراجات ہوتے ہیں، اس میں مدد ملتی تھی۔ ہر جگہ ہر ادارے میں آرٹ لورز کی کیٹیگری اسی لیے ہوتی ہے تاکہ وہ آرٹ کے حوالوں کو سپورٹ کریں، لیکن وہ جو لوگ ہوتے تھے وہ ادب پرور تو ہوتے تھے،
لیکن آके اپنا کلام نہیں سناتے تھے آئی واہ، کیونکہ ان سے سینئر لوگ بیٹھے ہوتے تھے. وہ مہمان خصوصی کی مسند پر بیٹھ تو گئے لیکن وہ بہت جونیئر ہوتے تھے تو وہ اپنا کلام نہیں سناتے تھے. اب جو ہونے لگا ہے کہ وہ پیسے دے کر آتے ہیں، مہمان خصوصی بنتے ہیں اور پھر شعر بھی سناتے ہیں، اپنا کلام بھی سناتے ہیں. اور سب سے بڑی اب تو اس پر یہ ہوا ہے کہ وہ صدارت کرنے لگے ہیں، ارے بھیا واہ واہ واہ، جو بالکل ادبی بددیانتی ہے. میں شبہ کہوں گا اس کو کہ ایسے لوگوں کی صدارت لوگ کروا رہے ہیں اور ہمارے ہی لوگ ہیں، ہمارے ہی لوگ ہیں، جو ان کو مراد بلاتے میرے ہیں تو نہیں ہے کم سے کم، کہ ان کو کہ صدر کے طور پر ان کو مدعو کرتے ہیں اور وہ جو سینئر شعراء ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ صدارت پر مارے ہوتے ہیں. کیا وجہ کیا بن رہی ہے یہ سارے اس سارے معاملے کی؟ کہاں جو ہے وہ جی غلطی ہو رہی ہے؟ اصل میں ہم اپنی روایات کو فراموش کرتے جا رہے ہیں. ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری روایت کیا تھی. اب ان روایت کو جب ہم فراموش کریں گے تو پھر یہی ہوگا. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہونا کیا چاہیے. اب مشاعروں میں عموماً تالیاں بجانے کا رواج نہیں ہوتا تھا. نہیں ہوتا تھا. سبحان اللہ، واہ 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 یہ واہ اس طرح سے. یہ تہذیب اچھا، کا یہ تالیاں بجانے کا رواج کیسے آیا؟ کیسے آیا؟ کیونکہ ہمارے اساتذہ انہوں نے لوگوں کی تربیت ہی نہیں کی. اساتذہ جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں سینئر ہمارے، جب وہ داد دیں گے، واہ واہ سبحان اللہ کہیں گے، تو جو آگنے والا اسٹوڈنٹ ہے، نیا نوجوان ہے، وہ سمجھے گا، سیکھے گا کہ اچھا جی داد اس طرح دی جاتی ہے. اس سے معلوم ہی نہیں ہے. وہ یونیورسٹی کالج سے آیا ہے، اس نے وہ تالیاں بجانا سیکھا ہے. تالی بجانا، ہاں تالی بجانا تو اس کو سکھایا گیا نا، سکھایا گیا. اب استاد واہ واہ سکھا نہیں رہے، استاد خاموش بیٹھے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں، کسی اور استغراق میں گم ہے. بلکہ ایک مشاعرہ تو ہوا، میں نے دیکھا کہ جو صدارت فرما رہے ہیں سینئر شاعر اور برابر میں مہمان خصوصی خاتون تھی، بلند آواز میں گفتگو کر رہے ہیں. شاعر شعر پڑھ رہا ہے اور وہ بلند آواز میں مہمان خصوصی اور صدر گفتگو کر رہے ہیں. گفتگو فرما رہے ہیں. مطلب جو صدر ہیں وہ تو صدر ہیں، لیکن جو مہمان خصوصی ہیں وہ خاتون ہیں، وہ خاتون تو ہیں. پھر تو گفتگو بنتی ہے. تو کلام بھی جو شاعر کو بلایا ہے اس کا کلام بھی سننا بنتا ہے. یہ تو ٹھیک ہے، نہیں سنا جا رہا. اور دوسرے ایک تنظیم کی بات ہو رہی تھی کہ بہت سے ایسے شعراء ہیں اپنی مالی مجبوریوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے مشاعروں سے دور ہیں، گوشہ نشین ہو گئے. بالکل صحیح. ہماری کوشش ہے کہ ان کو بھی واپس لے کر آئیں مشاعروں میں اور رونق کا حصہ بنائیں. مطلب اگر میں اس بات کو سمجھوں کہ آپ شعر و سخن کے اس کارزار میں، اس میدان میں جہاد کے لیے اترے ہیں، بالکل، اور آپ نے ان شعراء کو ڈھونڈ کے نکالا جو گوشہ نشینی میں ہیں یا جو کلام تو بہت ان کا اعلیٰ ہے لیکن وہ کسی گروپ کا حصہ نہیں ہے، گروپ کا حصہ نہیں ہے، تو اس لیے بلایا نہیں جاتا انہیں. ہاں تو یہ اور دوسرے نئی نسل کے جو شعراء آ رہے ہیں صحیح، ان کو موقع نہیں مل رہا کہ اپنا کلام سنائیں. ٹھیک، ان کو بھی پلیٹ فارم انشاءاللہ ہم بہترین کر رہے ہیں اور کریں گے. بہترین. ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ حوالہ نہیں ہے، پروفیشن نہیں ہے، پروفیشنلی آپ جو ہے وہ مسلز جو ہے وہ ٹھیک کر دیتے ہیں اور کسی کا پول ہوا مسل جلدی ٹھیک کر دیتے ہیں، ہے نا. لیکن جو بہن کا حوالہ میری جوڑا ہوا ہے، تو کیسے آپ موٹیویٹ ہوئے کہ نہیں یار یہ جو لوگ کر رہے ہیں کام یہ ٹھیک کر رہے ہیں، مجھے ان کا ساتھ دینا چاہیے؟ دیکھیں سائر مسئلہ یہ کوئی بھی تنظیم بناتے ہیں نا، اس کے لیے پہلے اس کا بیس دیکھتے ہیں. بالکل صحیح، کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے ساتھ اگر ٹیم اچھی ہو تو سمجھ جائیں کہ آپ تو ایک اچھی کشتی پہ بیٹھ گئے. صحیح. میں آلریڈی اور بھی این جی اوز کو دیکھ رہا ہوں جس میں ہماری بلائنڈ کرکٹ ٹیم ہے، ان کو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں باقاعدہ. اچھا ماشاءاللہ. ہمارے ایک کڈنی سینٹر والے ہیں، ان کو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں مختلف چیزوں میں، مختلف جگہ سروس دے رہے ہیں. ہم ایک چیز بہت مس کرتے ہیں، اگر آپ کو یاد ہوگا پہلے لوگ اداب کرتے تھے، ہائے اس پہ ایک مٹھاس تھی. ہائے ہائے ہائے، وہ کیا کسی کا اچھا شعر ہے کہ وہ راستوں کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے میرے آداب پہ کہتے تھے کہ جیتے رہیے. ہائے ہائے ہائے. یہی میں آپ کی محفل کا ایک پوائنٹ ہے. ہم بچوں میں جو ایک گیپ دیکھ رہے ہیں نا، کیونکہ ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں ایز اے گیسٹ اسپیکر، ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. صحیح. بچوں میں ادب تھوڑا سا ہٹتا جا رہا ہے اور ان کو نہیں پتا ہمارے شاعر کون کون ہیں. ہم ایک بات بالکل کلیئر کر دیں کہ ہم یہاں اس لیے نہیں بیٹھے کہ ہم کسی گروپ کے خلاف بات کر رہے ہیں، ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، جو ہم لوگوں کی خواہش ہے. بہت اچھی بات کی. اور سیکنڈ جو کیپٹن آف دا شپ ہے، جیسے آفتاب بھائی ہیں، شگفتہ ہے، سارا ہے، ہم لوگ ڈسکشن کرتے ہیں. صحیح. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ بھائی دیکھیں اس کے ساتھ کوئی ایشوز چل رہا ہے فائنینشلی، تو ہمیں کیا کرنا ہے.
صحیح بات ہے. دیکھیں ایک چیز جو انیشیل اسٹیج میں ہوتی ہے تو وہ ٹائم مانگتی ہے اس کو آگے بڑھنے میں, لیکن اللہ کا شکر ہے ہمیں رسپانس بہت اچھا ملا ہمارے شاعر حضرات کی طرف سے بھی, بزرگوں کی طرف سے بھی. اور جو آفتاب بھائی نے بات کی کہ آداب محفل کے آداب مور امپورٹنٹ بہت. دیکھیں گورا آیا اور برٹشر آیا, گورا آیا اس نے بولا ہائی ہیلو, اور برٹشر آیا ہیلو گڈ مارننگ. یہ فرق ہے ہمارا صحیح بات کرنے کا طریقہ, السلام علیکم یا آداب. اب جب آپ بولے تالیاں بجاؤ گے, اچھا تالی بھی کیسے, کچھ یوں بجاتے ہیں کچھ یوں بجاتے ہیں, یہ اس کی اپریسیشن نہیں ہے. آپ اس کو موٹیویٹ کرو, ینگ ہے. بالکل صحیح. دیکھیں سینئر آ گئے, ان کا وقت ایک انہوں نے اپنے اچیومنٹ کر لی, اب کس کی باری ہے, جو جونیئر ہے. ہماری جنریشن کہاں ہے, صحیح 4 سال بعد ہم کہاں ہوں گے. بالکل صحیح ہے. ہمیں اپنی جنریشن تیار کرنی ہے جو ہمارا کلچر لے کے تو چلے بھائی. لوگ بھی تو چل رہے ہیں, پوری دنیا میں لوگ اپنے کلچر لے کے چل رہے ہیں. گورے نے آپ کے اندر اپنا ڈال دیا کلچر. ہمارا ایک طریقہ تھا, آداب, فرشی نشستیں تھیں, بیچ میں کینڈل رکھی جاتی تھی, سب بھول گئے. جس کی طرف کینڈل جاتی تھی وہ اشعار پڑھتا تھا. ایک محفل ہے, محفل شمع ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے, شمع محفل ہوتی ہے. تو بات کرنے کا طریقہ, آپ کے تو خیر گھر میں ہے, کوئی ایسی بات نہیں سر بہت سارے جی. چلیں جی بہن کی طرف آ جاتے ہیں جی. ماشاءاللہ لگ بھی بہت پیاری رہی ہے, اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے, اس کپل کو ہی نظر بد سے بچائے. کچھ نئی چیزیں جو ہیں وہ ترقی شورا ویلفیئر آرگنائزیشن کی طرف سے دیکھنے کو ملی. شہر والوں کو اچنبے کی بات تھی, کروز مشاعرہ, جیسے انہوں نے کہا کیپٹن آف دا شپ, تو شپ سے مجھے ایک دم وہ مشاعرہ یاد آ گیا. مطلب کچھ نئی چیزیں جو ہیں جب آپ کرتے ہو اور موٹیویشن بڑھتی ہے لوگوں کے, پھر وہ اس کو لوگ اپناتے ہیں. کیسے آئیڈیاز آتے ہیں؟ اب ہم بیٹھتے ہیں, ہم سوچتے ہیں, دیکھیں آرگنائزیشنز تو بہت ساری ہیں, بہت لوگ کام کر رہے ہیں, چھوٹی بڑی ہر طرح کی آرگنائزیشن. ہم نے کہا کہ ہم تھوڑا سا کچھ ڈفرینٹ کریں, کیونکہ یوتھ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہمیں کچھ ایڈوانسمنٹ چاہیے, کچھ فن بھی چاہیے, کچھ انٹرٹینمنٹ چاہیے. تو سم ٹائمز مشاعرے میں یہ ہوتا ہے کہ جو بہت سنجیدہ مشاعرہ ہو جاتے ہیں, جس سے ینگسٹرز جو ہیں وہ ذرا سا کٹتے ہیں کہ ارے بورنگ ہے, ایک جملہ آ جاتا ہے نا بورنگ ہے, کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے ٹک ٹاک کا دور ہے, آج کل جو ہے سوشل میڈیا حاوی ہوا ہے ہم سب کے اوپر, اور ہم سب تیز رفتار, ہاں, اور ہم سب اس کی قید میں پھنسے ہوئے, ہم میں سے کوئی بھی نہیں نکلا ہوا. تو ہمیں دنیا کے ساتھ لے کے چیزوں کو چلنا پڑے گا. تو ہم لوگ سب ساتھ بیٹھے اور ڈیسائیڈ کیا, تو آفتاب بھائی نے کہا کروز پہ کرتے ہیں مشاعرہ. تو ہم نے کہا ہاں چلیں ٹھیک ہے. اور یہ آفتاب بھائی اس سے پہلے بھی کروز پہ مشاعرے کروا چکے تھے, اور بڑا مزیدار قسم کا مشاعرہ. پھر ہم نے اس میں یہ کہا کہ کیا ہم اس میں میوزک بھی ڈال دیں. آفتاب بھائی نے فوراً سیکنڈ کیا اس چیز کو. تو ہمارے ساتھ اچھی چیز یہ ہے کہ ہم چاروں جب بیٹھتے ہیں, سارا, شاہد, آفتاب بھائی, میں, تو ہم لوگ ایک چیز رکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اس کا ڈیسیشن لے لیتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا. اب کمنگ منتھ میں جو ہے وہ انشاءاللہ ایک نیا مشاعرہ جس میں آپ بھی انوائٹڈ ہوں گے انشاءاللہ, اور وہ ہم کر رہے ہیں گاؤں میں. ایک بہت میرے گاؤں میں بجلی آئی تھی, میرے گاؤں میں مشاعرہ آیا ہے. ویری گڈ. تو ایک بہت پرانا درخت ہے وہاں پہ جس کے نیچے یہ بیٹھک ہوگی, ماشاءاللہ, اس کو میں بیٹھک کہوں گی. اور پھر وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ سنیں گے بھی, پھر وہاں پہ کھانے پینے کا انتظام بھی ہے, سب چیزیں. تو یہ دیکھیں یہ ایک ڈفرینٹ سی چیز لے کر آئے وچ از اٹریکٹیو, جو اٹریکٹ کرے گی. اچھا مشاعرے ایسے بھی ہو سکتے ہیں, اور یوتھ کو اگر ہم ساتھ لے کر جا رہے ہیں, ان کو وہ کلچر دکھا رہے ہیں گاؤں کا, اور یہ ساری چیزیں ان کے لیے بھی ایک ایکسائٹمنٹ ہے, ان کے لیے بھی ایڈونچر ہے. بالکل دیکھنے کو ملے انوائرمنٹ جو ہمیں یہاں پر کراچی میں کراچی بڑے تو شہروں میں نظر جنگل, کنکریٹ کا جنگل بن گیا ہے کراچی کے لیے. تو پھر ہم بات کریں گے تو پھر بات آگے نکل جائے گی. ناظرین آپ جانتے ہیں میرے مارننگ شو کا موڈ جو ہے وہ لائٹ موڈ ہے, ہم ہنسیں گے, بولیں گے, ناچیں گے, گائیں گے. لیکن اگر کچھ انتظامی معاملات کہیں خراب ہو رہے ہوں گے تو وہ بھی پن آؤٹ ضرور کریں گے, آپ کو بتائیں گے کہ کہاں کہاں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو خدا کا واسطہ ہے ماسٹر پلان کے اوپر کام کریں, کراچی کو بچائیں. کراچی جو ہے کنکریٹ کا جنگل نہ بنائیں, یہاں بھی لوگوں کو زندہ رہنے دیں, سانس لینے دیں. آکسیجن نہیں آئے گی, درخت نہیں لگیں گے, ماحول بہتر نہیں ہوگا, گھٹن بڑھتی جائے گی. یہ جو گھٹن زدہ ماحول بن جاتا ہے جب آپ کسی ایسے معاملے کو جمود کا شکار کر دیں, جیسے آپ لوگ اب ایسے ذہن ہیں جو نئی سوچ کو لے کر آتے ہیں, نئی چیزیں کرتے ہیں.
آپ جب اس شاعری کے میدان میں اترے تو کتنی ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑا, کہاں کہاں اپنے آپ کو منوانے کے لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں خون تھوکنا پڑا؟ بھائی شوق تو یہ ہمارا بچپن کا ہی تھا. ہماری جب مطلب ابھی 2-4 سال پرانی بات ہے. ہاں جی ابھی جی جب 5ویں کلاس میں تھا تو میری پہلی تحریر ہمدرد نونہال میں اس وقت چھپی. ماشاءاللہ. اور حکیم محمد سعید صاحب نے ایک مجھے خط اور ایک تحفہ کتاب کا, ارے واہ 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 واہ. اور خط میں انہوں نے مجھے ایک مشورہ یہی دیا تھا کہ میں نے آپ کی تحریر پڑھی, مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ کو ایک اچھا شوق ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ لکھنے کے ساتھ ساتھ مطالعے کا شوق جاری رکھیں, واہ واہ. اس سے آپ کی تحریر میں مزید نکھار آئے. بالکل صحیح ہے. یہ خط تو ہمارے لیے نوبل پرائز سے کم نہیں. بالکل ایسا ہی ہے, انڈاؤٹڈلی. ٹھیک ہے نا, تو ظاہر ہے اس سے ہم کو اور مزید حوصلہ. ہاں وہ میمیز کیا اس نے. جب مشاعروں کے میدان میں آئے تو یہاں تو الگ ریس لگی ہوئی ہے نا کہ یہ شاعر ہے, یہ متشاعر ہے, یہ جعلی ہے, یہ تو مطلب رکاوٹیں یہاں پر آتی ہیں, اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتے, اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں. اور یہ وہی ہمارے پرانے جو لوگ ہوتے ہیں یہ وہ کرتے ہیں, مطلب بجائے اس کے کہ نئی نسل کے شعراء کو آگے بڑھنے کے موقع فراہم کریں, مواقع دیں. شاعر اور متشاعر کا جو حوالہ ہے ناظرین کرام بڑا دلچسپ حوالہ ہے. فی زمانہ جیسے ہم نے کہا نا کہ سوشل میڈیا کے دور میں جہاں صحافیوں کا حوالہ جو ہے وہ ایک پتھر اٹھاؤ تو 4 صحافی نکلتے ہیں, تو دوسری طرف اگر دوسرا پتھر اٹھاؤ تو 4 شاعر بھی نکلتے ہیں. اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ابھی ضرورت ہے چھوٹے سے بریک کے بعد. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. خوش آمدید ناظرین, بریک سے واپس آ گئے ہیں اور بات ہو رہی تھی شاعر اور متشاعر کی. مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا, میں اپنے بڑے بھائی سے جاننے کی کوشش کروں گا کیونکہ طالب علم تو میں بھی ہوں, کہ باس یہ متشاعر ہوتا کیا ہے؟ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو خود شاعری نہیں کرتا, خود شاعری نہیں کرتا, کسی استاد سے لکھوا کے لے کسی آتا ہے. استاد سے لکھوا کے لے آتا ہے. حالانکہ خود شاعری نہیں کرتا, کسی استاد سے لکھوا کر لے آتا ہے. بات یہ ہے کہ شاعر اور متشاعر کا تو اس میں تذکرہ ہی نہیں, وہ شاعر ہی نہیں ہے, شاعر ہی نہیں ہے. جب وہ لکھ نہیں پاتا, لکھ نہیں سکتا, وہ استاد سے لا رہا ہے تو پھر تو وہ شاعر ہی نہیں ہے. اچھا, استاد کی بھی مجبوری ہے, استاد جو ہے وہ کچھ نہ کچھ آسرا استاد کو بھی نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے. بالکل, یہ تو المیہ ہے ویسے. تو یہ متشاعر کہنا, متشاعر مطلب آپ یہ لاجک دے رہے ہیں, اس لاجک سے بات کر رہے ہیں کہ متشاعر نام کی کوئی چیز وجود ہی نہیں رکھتی. شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یا نہیں ہوتا, یا تو وہ شاعر ہے یا شاعر نہیں ہے. بالکل صحیح ہے, بات یہاں پر ختم ہو گئی. لیکن یہاں پر تو اب, اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی آ رہا ہے ادب کے نام پر, اسے اسپیس دو. صحیح, وہ کوئی غلط کام منشیات تو نہیں بیچ رہا ہے یہاں. ہاں بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی اور دھندا تو نہیں کر رہا. وہ ادب کے نام پر آ رہا ہے, ادب کے فروغ کے لیے کام کرنا چاہ رہا ہے, تو آپ اس کو جگہ دیں, اس کی حوصلہ افزائی کریں. میرا کہنا صرف یہ ہے. اچھا بہن میری, خواتین کے حوالے سے نا بہت زیادہ ہم, سوشل میڈیا کا دور ہے, کسی مارنے والے کا ہاتھ تو روکا جا سکتا ہے, اور سوشل میڈیا پہ جو آپ نے اپلوڈ کر دیا آپ اس کے پیچھے بھاگتے رہیں اور کچھ بھی نہیں آپ بگاڑ سکتے. خواتین کو زیادہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ استاد سے لکھواتی ہیں, وہ بھی. تو ایسا کیوں ہے؟ کیا واقعی کچھ خواتین ہیں ایسی یا صرف پرسپشن ہے؟ تھوڑی سی بات لکھوا رہی ہیں, لیکن جس کے اوپر الزام ہے لکھ کر دینے کا, وہ مرد ہے. ہر کا اچھا یہ خاتون سے نہیں لکھواتی؟ نہیں, وہ تو جیلسی ہوتی ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا جو دھندا ہے وہ مرد کر رہے ہیں, وہ چلا رہے ہیں. نہیں, ہر کامیابی کے پیچھے مرد کا ہاتھ ہے. ارے واہ 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 واہ, کامیاب شاعرہ کے پیچھے, کامیاب شاعرہ کے پیچھے. نہیں, لیکن خواتین پہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سچائی ہے اس میں. ایسا ایک نا باڈی لینگویج ہوتی ہے,
جب ہم کہیں پہ بیٹھتے ہیں, ہم کچھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہم کچھ کہنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہماری باڈی جو ہے نا وہ پوری اس چیز کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے. بہت اچھی بات کی. اور وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم کتنے اوتھینٹک ہیں, ہم کتنے اوتھینٹک نہیں ہیں. صحیح. جب ہم کسی سے لکھواتے ہیں نا اور پھر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں ای بہت ہو جاتا ہے اور اٹکنے والی چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ جب ہم خود لکھتے ہیں نا تو اس میں ایک ہمیں پتا ہوتا ہے ہم نے اس کی, ٹھیک ہے ایک نظر دیکھنا پڑتا ہے, میں بھی دیکھتی ہوں, ہاں مطلب ایسے ذہن میں نہیں رہتا ہے, لیکن وہ آپ کو پتا ہے کہ کس لفظ پر زور دینا ہے, کہاں آپ نے جو ہے وہ وزن دینا ہے, کہاں نہیں دینا ہے, کہاں آپ نے فلوئنٹ, وہ آپ کی جو بحر ہے آپ نے اللہ تعالیٰ نے موجود رکھی ہے. تو اب خواتین کیا کرتی ہیں کہ ہر کسی کو فیمس ہونا ہے. ایک تو سب سے بڑی بیماری یہاں لگ گئی ہے ہر کسی کو فیمس ہونے کی. ہر کسی کو جو ہے وہ اپنے آپ کو دکھانا ہے کہ جی میں بہت بڑی یا میں بہت بڑا. تو خواتین میں ذرا زیادہ ہے کیونکہ وہ کانشیس زیادہ ہوتی ہیں. وہ کیا کرتی ہیں, سہارا ڈھونڈتی ہیں. جو نہیں, سب کو میں نہیں کہہ رہی تو برا نہیں مانیے گا, جو نہیں لکھتی وہ پھر سہارا ڈھونڈتی ہیں. سہارا دیتا کون ہے؟ مرد. یہی رک جائیں, سہارا دیتا کون ہے؟ مرد. تو اب آپ کیسے بری اس ذمہ ہوں گے؟ کسی شاعرہ پر الزام نہیں آیا کہ وہ بھی لوگوں کو لکھ کر دیتی ہیں. کسی سینئر, بہت سینئر شاعرات ہماری شاعرات گزری ہیں اور ہیں, موجود ہیں, لیکن کبھی کسی پر الزام نہیں آیا. الزام آیا ہے مرد پہ, تو جواب بھی مرد سے لے رہا ہوں. ہاں, تو مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں برابر کے مجرم ہیں. اگر آپ اس کو متشائر کہہ رہے ہیں کسی کو, تو پھر جو لکھ کر دے رہا ہے وہ بھی مجرم ہے برابر. اچھا لیکن وہ اچھا دوسری سامنے نہیں آ رہے ہیں. اس میں ایک بات, وہ اس کا معاوضہ وصول کرتا ہے, ٹھیک ہے, کسی بھی صورت میں, بالکل. لیکن پھر ذرا سی کوئی اونچ نیچ ہوئی, کوئی انبن ہوئی, تو پھر کھول کے بھی رکھتا ہے باتیں کہ جی اس فلانے نے میرا اتنا کلام لے لیا, چوری کر لیا. ابھی چوری کہاں سے کر لیا؟ آپ تو پیسے دیے تو کس بات کا چوری ہو گیا بھائی؟ آپ نے پیسے لیے اس کے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو یہ, اور اس جرم میں تو آپ برابر کے شریک ہیں. لیکن وہی والی بات جو بہن نے میری کی, شگفتہ نے, کہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کی جو ادائیگی ہے وہ اس بات کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مصرے, کسی نہ کسی شعر میں اظہار کر دیتی ہے کہ یہ آپ عیدی خواہ ہیں, آپ جو ہے وہ کسی کا کلام جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں, اور آپ نے یہ خود نہیں لکھا ہے. لیکن یہاں پہ وہ تو پھنس گیا جو وصول پہ ہے, جس نے سنانا شروع کیا. اچھا وہ کب پھنستے ہیں؟ وہ تو نہیں پھنستے جنہوں نے لکھ کے دیا. نہیں, ان کے اوپر پھنس جاتے ہیں نا. کیسے پھنستے ہیں؟ وہ تو کہیں نہ کہیں کوئی اونچ نیچ ایسی ہوتی ہے جس پر وہ خود ہے نا سیخپا ہو جاتے ہیں. اچھا, خود ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں. ایسی کئی مثالیں بھی حال ہی کی بھی موجود ہیں. ایک آدھ کوئی بتا دیں ایسی کوئی. کیا ہمارا تو مارننگ شو ہے, ہمارا تھوڑی کوئی. ہاں لوگ سو رہے ہوں گے, دیکھیں گے. ہاں لیکن اسی بنیاد پہ وائرل ہو جائے گا یہ. اچھا, اس میں جو آفتاب بھائی بات کر رہے ہیں نا, اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ انفیکٹ آپ نے اپنا سیکرٹ دے دیا نا کسی کو. جب آپ سیکرٹ کسی کو دیں گے تو آپ بلیک میل ہوں گے, کنفرم ہوں گے. اب جو بھی خاتون لکھواتی ہیں وہ مجبور ہو جاتی ہیں کہ جی ان سے میٹھی میٹھی باتیں بھی کرنی ہے آپ کو, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے ان کو پیمنٹ بھی دینی ہے, اور پھر کتابوں پہ کتابیں بھی لانی ہے, کیونکہ مجھے ایک بہت بڑی شاعرہ اپنے آپ کو شو کرنا ہے. تو جب آپ کسی کو ویک پوائنٹ دیں گے تو وہ تو پھر آپ سے کہیں نہ کہیں پلے کرے گا. اور جیسے آفتاب بھائی نے کہا جھگڑا ہو گیا, کوئی بات ہو گئی, لکھنا بند کر دیا, جی شاعرہ کی کہانی ختم, اب کوئی کتاب نہیں آ رہی. بڑا اہم نقطہ اٹھا دیا. مطلب ایک شاعرہ کی لگاتار کتابیں آئیں, پھر اس کے بعد 2 سال کا گیپ آ گیا, پتہ چلا کہ استاد ناراض ہیں, پھر استاد بن گئے تو 2 سال بعد پھر آ گئی. اچھا, یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ ادب کے. لیکن جو صورتحال ہے اس میں جو جینین شعراء ہیں وہ کہیں سفر نہیں کر رہے ہیں اس سارے, وہ جو آپ نے کہا کہ ہم ڈھونڈ کے لے کر آتے ہیں, تو لیکن یہ ایک تنظیم اگر یہ کام کر رہی ہے اور شہر میں 99 تنظیمیں یہ کام نہیں کر رہی, تو پھر وہ ان کے ساتھ زیادتی. اس میں جو بات میں نے کہی تھی کہ بہت سے شعراء مختلف وجوہات کی بنا پر گوشہ نشین ہو گئے ہیں. وجوہات یہی ہیں جو آپ سب سے بڑی وجوہات اس میں یہی ہے کہ ماحول وہ دیکھ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اس ماحول میں تو رہنا مناسب نہیں ہے, لہٰذا اپنے گھر میں بیٹھ جائیں. اصل مسئلہ تو سارا یہاں پر آ رہا ہے کہ جب ہم ماحول ہی صحیح نہیں دیں گے تو کیوں آئیں گے. اور پھر جو نئی نسل کے شعراء ہیں وہ آ کے کیا سیکھ رہے ہیں؟ بالکل صحیح, وہ بھی یہی سیکھ رہے ہیں. پھر کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میرے سیکنڈ اس کا پروٹوکول جو ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. صحیح. دیکھیں ہمارے سب سے بڑا ایشو ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو یا جتنے شاعر ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں,
جو ہمارے لیے ہیروز ہیں ان کو پراپر طریقے سے ینگسٹر میں پروموٹ نہیں کیا جو ہمارا کام تھا. صحیح. دیکھیے بڑے میں تو اتنا جانتا, یہ لوگ جانتے ہیں ادب کے حوالے سے, جان ایلیا مختلف لوگ جو تھے وہ لوگ ان کو جانتے ہیں. اب جو ان کے نیچے لوگ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ, بہت کم لوگ جانتے ہیں. جیسے مجھے شاعر کا نہیں تھا پتہ, اتنی محفل میں بیٹھا ہوں تو اب مجھے پتہ چلا کہ شاعر کون اچھا ہے, کیا ہے, شاعری کیا ہوتی ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے ایک لفظ, شاعر بچہ ہوتا ہے, بہت موڈی ہوتا ہے, اور کب یوں رکھ دیا وہ ناراض ہو گیا. ہائے ہائے ہائے, اس میں ایک جملہ, ایک شاعر آیا اس کو آ گیا بھائی, کیا بولتے ہیں اس کو, مصرع آ گیا, مصرع آ گیا, اس نے ادھر ہی لکھ دیا. صحیح دے دیا, اتنا خوش ہوا کہ اس نے لو لیٹر لکھ دیا. ارے بابا, ارے لو لیٹر سے یاد آ گیا ہے نا. دیکھو میں تو مارننگ شو پہ بیٹھا ہی اس لیے ہوں کہ لو لیٹر پکڑوں. لو لیٹر پہلا جو ہے کس نے لکھا کس کو, ہم لوگ تو واٹس ایپ والے. ہاں مطلب لو لیٹر وہی واٹس ایپ پہ لکھیں یا کبوتر کے ذریعے بھیجیں, وہ بات تو وہی ہے نا. پہل کس کی طرف سے ہوئی, گیس کریں یار. پہل ہو سکتا ہے میری بہن نے کی ہو, ہو سکتا ہے میری بہن ہے, بھائی میری بہن نے کی ہو, کیونکہ ہمارا تو خاندان کا رواج ہے نا کہ وہ ہم کیا کریں گے محبت میں کر ہوئے ناکام, ہمیں تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. واقعی ہوا یہ تھا کہ شاید چینل پہ آئے, میں ایک چینل پہ مارننگ شو کر رہی تھی, وہاں پر ہمیں جو ہے وہ ایکسرسائز کروانی تھی. تو ان کے ایک فرینڈ تھے وہاں پر, تو اس نے مجھ سے کہا, میری اچھی بات تھی, اس نے کہا کہ میرا دوست ہے تو اس کو بلا لو. میں نے کہا اچھا بلا لو, بات کر لیتے ہیں. اور یہ ابھی کتنے برس پرانی ہو گئی بات؟ یہ ہو گئی 2010 کا آخری تھا. ٹھیک ہے, 2010 میں یہ جو ہے وہ 2010 کی بات ہوا. تو بس پھر ہم لوگ جو ہیں وہ جب یہ آئے تو میں نے کہا بھائی مجھے بھی ورک آؤٹ کرنا ہے. تو کہنے لگے صحیح ہے تم ٹریک پہ آ جاؤ. بس پھر کیا تھا, ٹریک پہ گئی تو پہلے دن ٹریک پہ بلا لیا. یہ ہوتی ہے دیکھو جادوگری, ہم شاعر ایسے ہی بدلا, یہ تو ڈاکٹر جو ہے ہم سے بھی آگے نکلے. اچھا جی ٹریک پہ آ جاؤ, ٹریک پہ آ جاؤ. تو میں سیب نہیں کھاتی تھی, ورنہ سیب کھاتی تو ڈاکٹر. واہ 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 واہ. تو بس پھر میں ٹریک پہ گئی, اس کے بعد وہاں پر ہم نے ورک آؤٹ بھی شروع کیا اور کافی مجھے اس سے بینیفٹ ہوا. اور ساتھ ساتھ ہوا یہ تھا کہ اسی عرصے میں جو ہے میری مدر کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو میں اپنی ماں سے بہت زیادہ کلوز تھی, تو میں اس چیز کو ذہنی طور پہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھی. تو ایک بڑا ڈپریشن کا فیس آیا تھا, تو میں نے اپنے آپ کو روم میں بند کر لیا تھا, مطلب روتی رہتی تھی. تو پھر ان کی کال آئی مجھے کہ باہر نکلو, اور ڈانٹا انہوں نے. ہاں ڈانٹا, مطلب ہیرو کی طرح, جیسے فلمی سین ہوتا ہے نا ہیرو کی طرح. اچھا تو کہنے لگے کیا تم نے تماشا بنایا ہوا, باہر نکلو گھر سے اور ٹریک پہ آؤ, اور زندگی اس طرح سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے جو ہونا تھا نہیں اچھا ہوا, لیکن ہوتا ہے بلا شبہ, سب کچھ میں جانے بل رہا ہے. تو پھر خیر میں پھر نکلی جو وہاں سے, پھر آپ نے ورک آؤٹ شروع کیا, ہیلتھ پہ گھر سے ہی انہوں نے ورک آؤٹ شروع کیا آپ پر, گھر سے ہی نکل گئی. ٹھیک ہے. ہاں پھر وہ گھر بدل لیا, پھر انہوں نے ہے نا ادھر شفٹ ہو گئی. واہ واہ واہ. تو ٹریک پہ پھر بس ورکنگ اسٹارٹ ہوئی, ہم لوگ کر کے آپس میں ہماری دوستی بہت اچھی ہو گئی. پھر اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ ایسی آپ کو لگا کہ یہ لڑکا صحیح ہے. ہاں بالکل ایکوریٹ, وہی جو تصورات میں ایک شاعرہ نے اور شاعرہ کے تخیل نے جو سراپا تراشا تھا وہ یہی تھا. مجھے لگا کہ ہی از اے رائٹ پرسن. پھر جب شادی تک بات پہنچی, پھر نے کہا کہ جی مجھے ملنا ہے. تو میں نے کہا کہ اچھا. پھر میرے فادر سے ان کی ملاقات ہوئی. تو جب فادر سے ملاقات ہوئی تو ابا نے حمزے کہا تم کیا کھڑی کر رہی ہو بیچ میں, چلو جاؤ جا کے چائے بناؤ. کی طرح بیچ میں کھڑی ہو. میں نے کہا اچھا چلے میں چلی جاتی ہوں. تو پھر خیر ان کی بات ہوئی, جب یہ چلے گئے تو آج بھی مجھے اللہ جنت نصیب کرے میرے ابا کو, میرے ابا نے کہا کہ لڑکا ہیرا ہے, واہ, چھوڑنا نہیں, کر لو اس سے شادی, زندگی بھر خوش رہو گی. دو باتیں کی والد صاحب نے جو میری بہن سے پوچھی, ایک تو لڑکا ہیرا ہے, اور دوسرے کہ چلو چائے بنا کے لاؤ. تو جب چائے کی گفتگو ہو جائے اور ہمارے نتنوں میں بھی چائے کی خوشبو آنے لگے بنتا. ناظرین انور بھائی چائے لے کر آ چکے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے, ابھی حاضر ہوتے ہیں. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز
किसी हमारे साथ है मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और जैसे कि मेरी बहन ने बताया कि डॉक्टर साहब इनके मॉर्निंग शो पर आए और उसके बाद मेरे पास कुछ जराए से ये इत्तला आई है कि उसके शादी के बाद जो है मेरी बहन ने किसी मॉर्निंग शो में नहीं जाने दिया इन्हें। मेरे मॉर्निंग शो में तो मैं तो सारी खुदाई के एक तरफ हूं ना, इसलिए जो है वो आफ्ताब भाई मैं एक मजे की बात यहाँ पे ऐड कर दूं, शायद जो है खवातीन को ज्यादा ट्रेनिंग करवा रहे होते और मुझे अपने ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस है। अच्छा, मैं पूछती भी नहीं। वेरी गुड। देखो अपना खूंटा मजबूत होना चाहिए, तो बाकी तो फिर बिल्कुल खैर है। कुछ अता कर दें, क्या अच्छा माहौल बन गया है तो कुछ गुनगुनाती सी ये एक गजल के चंद अशार हैं। अता कर दें। तुम्हें हमारी जरूरत नहीं रही होगी, तुम्हें हमारी जरूरत नहीं तुम्हें रही हमारी होगी। जरूरत नहीं रही होगी, इसीलिए तो मोहब्बत अरे नहीं क्या रही कहने, होगी। वाह वाह क्या वाह। बात तुम्हें है। हमारी जरूरत नहीं रही होगी, इसीलिए तो मोहब्बत नहीं रही होगी, और तेरे खुलूस पे मैं शक नहीं करूंगा कभी। तेरे खुलूस पे मैं शक नहीं करूंगा कभी, मेरे ही जज्बों में शिद्दत नहीं रही। क्या बात है, क्या कहने। बहुत अच्छा। मेरे बहुत ही अच्छे। जज्बों में शिद्दत नहीं रही होगी, और तू पंछियों की अजियत समझ नहीं क्या पाया। अच्छा मिसरा है भाई, वाह वाह तू वाह। पंछियों की अजियत समझ नहीं पाया, तेरे नसीब में हिजरत नहीं रही। क्या अल्लाह बात अकबर, है, क्या अल्लाह कहने। अकबर भाई, बहुत क्या अच्छे। कहने भाई, पंछियों की आफ्ताब अजियत मियां समझ क्या नहीं कहने। पाया, बहुत खूब। वाह वाह तेरे वाह वाह नसीब में हिजरत नहीं रही वाह होगी, वाह वाह वाह। तेरे नसीब में हिजरत नहीं रही होगी, मैं खुद भी उसके ख्यालों से बेनियाज हूँ अब। मैं खुद मैं भी खुद उसके भी उसके ख्यालों से बेनियाज हूं अब। बेनियाज हूँ अब, उसे भी अब मेरी आदत नहीं रही क्या होगी। कहने, क्या कहने। उसे भी अब मेरी आदत नहीं रही रही होगी, और खुदा ने सजदे की तौफीक छीन ली मुझसे। हाय, खुदा ने सजदे की तौफीक छीन ली मुझसे, मेरी जबी में इबादत नहीं क्या रही। कहने, क्या कहने। मेरी जबी बहुत में खूब। वाह, वाह, इबादत वाह। नहीं रही होगी, वो मेरे साथ किसी को भी देख सकता है, वो मेरे साथ वो किसी मेरे को साथ भी देख सकता किसी है। को भी देख सकता है, अब उसके दिल में रकाबत नहीं रही होगी। क्या बात है, वाह अब वाह। उसके दिल में रकाबत नहीं रही होगी, और मैं उस दियार की बदसूरती से डरता हूँ। मैं उस दियार मैं उस दियार की बदसूरती से डरता हूँ, जिस दियार में औरत नहीं रही है। अल्लाह अकबर, उस दियार की वाह, वाह, वाह। बदसूरती से डरता हूँ। भाई भाई वाह वाह। वो जिस दियार में औरत वाह, नहीं वाह, रही वाह, होगी, वाह, वाह। और किसी की बाहों में आखिर वो आगे आलम मक्का, किसी की बाहों में आखिर वो आगे आलम, कोई बचाओ की सूरत नहीं रही होगी। क्या बात कहने, है, बचाओ क्या क्या सूरत कहने, क्या नहीं कहने। बहुत रही अच्छे। होगी। भाई खालिद गजल का शेर निकाल दिया। वाह, वाह वाह कोई वाह। बचाओ की सूरत वाह नहीं वाह रही वाह होगी। वाह 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 वाह। क्या महफिल सज गई है। तो मेरी बहन क्या निकाला है आपने, आप भी अता कर दें। जी, आंखों में चुप गए हैं उजाले कभी कभी, आंखों में चुप गए हैं उजाले कभी कभी। वाह वाह, क्या बात है। ऐसे भी हम पे गुजरे हैं लम्हे कभी हाय, कभी। वाह, हाय, वाह, हाय, हाय, वाह, 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 वाह। रंगों से खेलती हूँ तुझे देखने के बाद, क्या कहने। वाह। वाह 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 वाह, वाह। रंगों से खेलती हूँ तुझे देखने के बाद। देखने के बाद पैरों को चूमते हैं सितारे कभी हाय, कभी। हाय, वाह 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 वाह। फिर पैरों को यूं चूम- हुआ कि रात रगों में उतर गई, फिर यूं हुआ कि रात रगों में उतर गई, फिर यूं हुआ कि रात रगों में उतर गई, समझे न जिंदगी के इशारे कभी कभी। क्या वाह, वाह 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 बहुत भाई, क्या अच्छा शेर। वाह, वाह। क्या अच्छा समझे शेर न है। जिंदगी के इशारे इशारे कभी कभी बहुत कभी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे हिनाई हाथ के जब उसको छू गए, वाह। मेरे हिनाई हाथ के जब उसको छू गए, मेरे हिनाई हाथ के जब उसको छू गए, जुल्फों में जगमगाए सितारे, वाह 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 वाह। जुल्फों में जगमगाए सितारे कभी कभी कभी। कभी, हुस्ने जमाले जात के रंगों में डूबकर, हुस्ने जमाले जात के रंगों में डूबकर
دیکھے ہیں ہم نے یار کے جلوے کبھی جلوے کبھی، واہ 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 دیکھے ہیں ہم نے یار کے جلوے کبھی کیا کبھی۔ کہنے کیا بہت کہنے اچھا۔ بھائی، روحانی رنگ کے ساتھ واہ شعر ہے، واہ 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 واہ۔ جن کے نصیب میں کوئی تعبیر ہی نہ تھی، جن کے نصیب میں کوئی تعبیر ہی نہ تھی، جن کے نصیب میں کوئی تعبیر ہی نہ تھی، آنکھوں نے ایسے خواب بھی دیکھے کبھی کبھی واہ کبھی، واہ واہ واہ۔ آنکھوں نے ایسے خواب خواب بھی بھی دیکھے دیکھے کبھی کبھی کبھی، میں یاسمین خود کو سمیٹے گزر گئی، آہا، میں یاسمین خود کو سمیٹے گزر گئی، سمیٹے گزر گئی، مجھ کو پکارتے رہے رستے رستے کبھی کبھی، واہ 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 واہ، مجھ کو پکارتے رہے رستے رستے کبھی کبھی کبھی، کبھی، بہت اچھے۔ آنکھوں میں چپ گئے ہیں اجالے کبھی کبھی کبھی، ایسے بھی ہم پہ گزرے ہیں۔ وہ بھی شعر سنا دیں، وہ رات رگوں میں اتر گئی، کیا کمال کا شعر ہے، اچھا، واہ رات واہ، پھر سنا دیں، پھر یوں ہوا کہ رات رگوں میں اتر رگوں میں اتر واہ گئی، واہ واہ، پھر یوں ہوا کہ رات رگوں میں اتر گئی۔ اتر گئی، سمجھے نہ زندگی کے اشارے، واہ 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 واہ، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، سلامت رہو۔ اچھا، کیا یہ جب مشاعرہ پڑھ رہی ہوتی ہیں تو آپ پر لازم ہوتا ہے، جیسے قومی ترانے کے احترام میں سب لوگ باداب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ واہ واہ کریں؟ نہیں دیکھیں ساحر، یہاں پہ میں ایک چیز کلیئر کر دوں، کچھ تہذیب آپ کو گھر سے سکھائی جاتی ہے، جی ایسے ہی، صحیح نا؟ آپ ایک کہاوت ہے نا، گیو رسپیکٹ ٹیک رسپیکٹ، آپ کو رسپیکٹ دینی پڑتی چاہے کوئی بھی ہو، بالکل صحیح ہے، اور یہ ہمیں سکھایا گیا ہمارے گھر میں کہ جب بھی کوئی بڑا ہے آپ اس کی بات سنیں، اور محفل کے آداب بہت ضروری، تو ہمیں کچھ لرن کیا ہم نے، کچھ ہم چاہتے تھے یہ چیزیں ہوں، صحیح، اور جب پلیٹ فارم ملا ہے تو اس میں سے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ پلیٹ فارم سمجھے اپنے ہی گھر ایک طریقے کا، بالکل صحیح ہے، تو جو بھی محفل ہوتی ہے سارے شاعر ہمارے رسپیکٹیبل ہیں، ان کی اچھی بری ہر چیز ایکسیپٹیبل ہے، محفل خراب نہ ہو، لیکن جو داد دی جاتی ہے وہ ہم چاہتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دیں، بالکل صحیح ہے، تاکہ جو شاعر کی خواہش ہے نا کہ اس کو ایک اپریسیشن ملے، اس کو داد ہی تو چاہیے، اور کیا چاہیے، بالکل ایسا ہی ہے، وہ بالکل اتنی ایسا دور ہی سے آتا ہے کس جو لیے آتا ہے، ہاں بالکل وہ ایسا ہی مل جائے پورا دن کمپلیٹ۔ میرا سوال کچھ اور تھا، ہاں، سوال آپ کچھ کہیں اور ٹرانس میں تھا، تھے، کہیں اور نکل گیا۔ آپ کسی ٹرانس میں تھے، آپ اس جو غزل میری بہن سنا رہی تھی اس کے کسی حساب کتاب میں کھوئے ہوئے تھے، سوال یہ تھا کہ جب یہ غزل سرا ہوتی ہیں تو اس وقت آپ پر لازم ہوتا ہے کہ اس کے احترام میں خاموش اور باداب کھڑے ہو جائیں، یعنی بابا فرض ہے یا نہیں ہے، یا گھر جا کے پوچھ لیا جاتا اچھا میرے والے پہ بابا نہیں کر رہے تھے، ان کے والے پہ بابا کر رہے تھے؟ نہیں، یہ پہلے غزل پہ سنا دی جاتی ہے، اچھا آمد ہوتی ہے نا، اچھا، اب میں سو رہا ہوں جاگ رہا ہوں مجھے سننی ہے، ہاں یہ اچھا ہے، اچھا تختہ مشق یہ پنچنگ کہ یہاں سے اپروول ہو جائے تو پھر اس کے بعد آگے سنائیں گے۔ ان کے اندر جو ہے، جیجا جی کے اندر جو ہے وہ شعریت کو سمجھنے کا حوالہ، شعر کو سمجھنے کا حوالہ کب ڈیولپ ہوا، کب ان کو یہ احساس ہوا کہ ہاں یار میں اب شعر سمجھنے لگا ہوں؟ اچھا، غزلیں تو ان کی گانوں کے حساب سے اور غزلوں کی تو چوائس بہت اچھی ہے، اچھا خود بھی گاتے ہیں؟ نہیں، معاف کر دیں، نہیں ایسے تھوڑا خالی کچھ بھی نہیں، ایسے بابا سائیکل کو سنیں گے آپ؟ رات کو ٹائم معلوم کرنا ہو تو گا لیتے ہیں۔ یار یہ کون سا ٹائم ہے گانا گانے کا، 2:30 بج رہے؟ اچھا اچھا، تو اس میں یہ تھا جب ہماری شادی ہوئی نئی تو اس وقت یہ تھا کہ میں کیا پرانی ہو گئی؟ نہیں ابھی تازی رکھی ہوئی، ماشاءاللہ خدا کی قسم، مطلب اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، ابھی ہم نے کروز پہ ایک مشاعرہ کیا جس میں سالگرہ آپ کی تھی، میری تھی، اور جس طرح جیجا جی نے ہمارے سیلیبریٹ کیا ہے، سلام ہے ان پہ، اور ہر میں چاہوں گا کہ جو کپلز ہیں ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اس شہر میں رہتے ہیں، اس ملک میں رہتے ہیں، سب کے ایسے ہی حوالے ہوں، سب کے شوہر جو ہیں اتنی ہی محبت کے ساتھ سیلیبریٹ کریں، وہ میرے لیے بھی بہت یادگار لمحہ تھا۔ جی بالکل۔ اچھا، تو اس میں یہ تھا کہ ہمیں ماشاءاللہ سے 13 سال ہو گئے ہیں صرف شادی کو، ہاں، لیکن وہ واقعی میں لگتا ہے کل کی ہی بات تھی، کیونکہ ہم اس کو رینیو کر رہے ہوتے ہیں، بالکل صحیح، ہم اس کو رینیو کرتے ہیں تاکہ وہ چیز جو ایک کہتے ہیں نا لوگ کہ جی اب پرانی ہو گئی تو اب آپس میں وہ بات نہیں رہی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم پہلے بھی ٹریک پہ جاتے تھے، ہم ابھی بھی ٹریک پہ جاتے ہیں، اور اس وقت بھی ہم دوست تھے۔ اچھا، ہسبینڈ وائف کا تو ایک رشتہ ہے ہی ہے، لیکن اس سے اوپر جو ایک رشتہ ہے نا وہ دوست کا ہے، مطلب مجھے اس کو بتاتے ہوئے، ان کو کچھ بتاتے ہوئے ڈر نہیں لگتا
میں بتا دیتی ہوں کیونکہ مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے چاہے کتنی بری بات کیوں نہ ہو میں بتا دوں گی دیکھیں ایسا ایسا ہو گیا ہاں اب ہو گیا اب کرنا کیا ہے اس کا سلوشن کیا ہے. اور ایک جو بہت بڑا سپورٹ ہے نا میری زندگی میں اگر میں اب پلیٹ فارم پہ آ کے پڑھ رہی ہوں تو اس میں میں شاہد کو کریڈٹ دوں گی اس چیز کا کیونکہ ان کا سپورٹ ہے تو ہم جا رہے ہیں نا ہم پڑھ رہے ہیں. اور جو میری برتھ ڈے سیلیبریٹ کی تھی وہ آفتاب بھائی کا پلان تھا کہ شگفتہ کی برتھ ڈے ہم کروز پہ سیلیبریٹ کروائیں گے اور میرا خیال ہے پتہ بھی ان کو اس طرح نہیں تھا انہوں نے سوچا ہلکا پھلکا کچھ ہوگا لیکن ہوا یہ تھا کہ کروز کا مشاعرے کا پروگرام بن رہا تھا اور ستمبر کا مہینہ تھا اتفاق سے صحیح تو انہوں نے کہا کہ اس تاریخ کو نہیں کرنا اس تاریخ کو تو میری برتھ ڈے ہوتی ہے میں نے کہا اب اسی تاریخ کو ہوگا. صحیح ہے. یہاں پہ میں ایک چیز بول دوں اور میں ہر اپنے شو میں بولتا ہوں دیکھیں آپ کا جو لائف پارٹنر ہوتا ہے نا پہلی بات تو وہ ریسپیکٹیبل ہے اس کو اس پہ کوئی شک نہیں. دوسرا یہ کہ آپ مت سوچیں کہ آپ بہت مہنگا گفٹ دو گے آپ صرف اس کے لیے ایک پھول بھی لے جاؤ گے اس کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. بالکل صحیح بھائی وہ پورے دن آپ کے لیے کھانا بناتی ہے آپ کے لیے وہ جاب بھی کرتی ہے آگے اپنا کام بھی کرتی ہے تو اس کو اپریشیٹ تو کرو گے نا اگر آپ کو اپنی لائف اچھی رکھنی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں رات کا کھانا خراب ملے یا کچھ ملے تو پھر نہ کریں. ہاں مطلب پھر اگر وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہے نا وہ بانڈنگ نہیں ہے تو پھر وہ کھانا کتنا بھی لذیذ بناؤ اس میں بھی مزہ نہیں آئے گا. لیکن یہ حوالے جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں. تو کتنا وقت جو ہے وہ باہر گزرتا ہے اور کتنی دفعہ فون آتا ہے کب آئیں گے کہاں ہیں ایسا ساتھ ہی ہوتے ہیں ہم لوگ ان کو بھی فزیو تھراپسٹ میں لگا دیا نہیں اس کے علاوہ ڈاکٹر بنا دیا. نہیں صبح تو یہ اپنا نکلتے ہیں میں اپنی جاب پہ جاتی ہوں اس کے بعد شام میں ہم لوگ چلے جاتے ہیں جم ٹھیک ہے وہاں پر ورک آؤٹ میں ان کے ساتھ ہی کر رہی ہوتی ہوں اور یہ اتنا ساتھ رہتے ہیں آپ کو لگ رہا ہے جیسی شکل ہو رہی ہے. نہیں اب جو کہنے والا تھا امجد اسلام امجد نے کہا ہے کہ ایک طویل عرصے تک میاں بیوی ساتھ رہے تو شکلیں ملنے لگتی ہیں. بہن بھائی جب یہ بات کر رہی تھی میری بہن تو میں یہ کہنے والا تھا کہ ابھی تک شکلیں ملنا شروع نہیں سجن میاں بیوی جو ہوتے ہیں مطلب وہ ٹائم جو شبنم اور ندیم نے گزارا فلم انڈسٹری میں وہی حوالہ ہے یہاں بھی. اچھا ہمارا شوق کیا ہے ہمیں گانے کون سے پسند ہے چودھویں کا چاند. اچھا شاہد نے شادی سے پہلے بھی یہی سنتے تھے شادی کے بعد بھی یہ سنتے رہے میرے خیال ہے اس دن پلے بھی یہی ہو رہا تھا نا جب کیک جی 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 بالکل 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 اس نے سنگر نے گایا تھا چودھویں کا چاند تو یہ ان کو بہت پسند ہے. اچھا چوائس ان کی بہت اچھی ہے. شاعری جیسے پہلے میں سناتی تھی ایسی تو دیکھتی تھی کہ یہ تو گئے سو گئے ہاں ہم سنائیں گے نہیں تم کو کہہ رہا یار سونے تو صبح جانا ہے آمد ابھی ہوئی ہے تو ابھی سنائیں گے نا. پھر یہ ہے کہ اب دھیرے دھیرے جو ہے نا وہ والی چیز سننے والی اور صحبت کا اثر جو ہے وہ. اچھا سیکنڈ یہ کچھ چیزیں تھی جو میں اپنی بات کر رہا ہوں ہم سمجھتے شاید تھوڑا بورنگ ہوگا لیکن میں نے کامیڈی شاعری بھی سنی ہے. ہاں بہت کلاس کی کامیڈی شاعری ہوتی ہے جس میں ہم انجوائے کرتے ہیں اور جو یوتھ ہمارے پاس آتا ہے وہ انجوائے کرتا ہے. صحیح. اب دیکھیں کچھ جیسے کوئی ریسیپی رکھتے ہیں کسی ڈش کی تو آپ مکس چیز رکھتے ہیں نا تو اس میں غزل کا ایڈ بھی ہو جاتا ہے محفل وہ غزل محفل بھی ہو جاتی ہے تو سننے والے بور نہیں ہوتا. کچھ ٹچ دے دیا انہوں نے مذاق کا کچھ سیریس دے دیا. اور ہمارے کراچی میں عبدالحکیم ناصر بھائی کمال کے شاعر ہیں حیدر حسنین جلیسی ہیں خالد عرفان ہیں بہت اچھے علاؤدین خانزادہ ہیں اور دنیا میں مشہور ہیں. ہاں مطلب یہ بہترین حوالے ہیں آپ جتنے بالکل. ان کو تو پسند ہے چودھویں کا چاند 15ویں وہ چودھویں کا چاند پہلا کون سا تھا جو پسند آیا آپ کو وہ تو بتائیں. پہلے کی بات ہو رہی ہے وہ تو بتانا پڑے گا. یہاں تو رحمان نثار بتا کے گئے. آپ مصرع پورا سنے ہیں. اچھا چودھویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو. بھائی آفتاب تو آپ ہیں تو اب آپ کو چودھویں کا چاند ہی چاہیے. اصل تو گایا میرے لیے جا رہا ہے. صحیح بات ہے. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا جب آتش جوان ہوا آتش بلکہ نوجوان ہوا تو وہ پہلی کون سی لڑکی تھی جس کو دیکھ کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ بڑھ گئی دھک 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 تیز ہوئی. آپ اگر اس کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں تو بچپن میں تو بچپن کی بات کون کر رہا ہے حاجی صاحب تھوڑا سا بڑے ہو جاؤ. آپ نہیں آپ بچپن سے لینا بچپن سے ہی عشق کا احساس تو تب ہوا نا جب غبارہ ہاتھ سے چھوٹ گیا. اچھا گیس والا غبارہ اور ہواؤں میں اڑ گیا. ٹھیک ہے تو وہ جو بچھڑنے کا دکھ تھا ہوئے 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 یہ تو وہاں سے آیا نا وہاں سے آیا. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو بچپن سے ہی شروع ہو جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں چورنگی گھوم کے آپ کو جو ہے وہ چھوڑ کے نکل جاؤں گا میں وہیں کھڑا ہوں ابھی واپس آ کے. وہ پہلا عشق بتائیں.
وہ پہلی لڑکی کالج کی تھی, اسکول کی تھی, محلے کی تھی؟ میں اسکول میں پڑھا, کالج میں پڑھا, مدرسے میں نہیں, بوائز اسکول. اچھا بوائز کو ایجوکیشن نہیں تھی. اچھا جا کے یونیورسٹی میں جب میچور ہو گئے تو پھر نہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میچور تو آپ ہو گئے, لیکن وہ جو نوجوان ہے جب اس نے پہلا شعر میٹرک تھے اور کیا انٹر تک, بلکہ بی اے تک نہیں, بی اے کے بعد تو پھر بیاہ کی کارروائی شروع ہو گئی تھی. ایم اے کے بعد کیا ہے. اچھا ایم اے کے بعد کیا, لیکن بات یہ ہے کہ جب ایسا کوئی سلسلہ نہیں رہا. یہ تو آپ گھر جانا چاہتے ہیں اپنے سکون سے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ چورنگیا منصور کو گھماتے جاؤ اور کہیں نہ کہیں تو چھوڑ کے نکلے گا. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ پہلا شعر جو لکھا وہ انسپائریشن جو تھی وہ محلے کی تھی یا کہیں باہر کی؟ نہیں, پہلے تو بچوں کے لیے میں لکھتا تھا. بھائی بچوں کے لیے تو لکھ دیا, لیٹر بھی آگے حکیم سعید کا. نظمیں بھی بچوں کے لیے ہی میری ہوتی تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد والی بعد میں تو غزلیں تو یہ تو بعد میں آئی ہیں. کتنی بعد؟ تقریباً یونیورسٹی میں تھا میں. چلیں یونیورسٹی میں آ گئے, یونیورسٹی میں آنے کے بعد آپ نے غزلیں لکھنا شروع کی, تو پہلی غزل جس پر لکھی وہ یونیورسٹی فیلو تھی یا محلے کی تھی, یہ پوچھ رہا ہوں. نہیں, غزل کسی اس پر نہیں تھی, نہ اب لکھتا ہوں کسی کے اوپر. جو خیال ذہن میں آتا ہے میں وہ لکھتا ہوں. مطلب آپ کی کسی کے اوپر نہیں, آپ کی محبوبہ تصوراتی ہے. شخصیات پر لکھا ہے, قائد اعظم کے اوپر بھی لکھا ہے میں نے, وطن کے لیے بھی لکھا ہے, کشمیر کے اوپر بھی لکھا ہے. کیا یہ باتیں بھابھی کو معلوم ہے؟ فلسطین کے اوپر بھی لکھا ہے. جی ہاں, ساری شاعری ان کے سامنے ہے. مطلب صرف شاعری ان کے سامنے ہے, وہ تو نہیں ابھی تک ظاہر ہوئی جو جس کے لیے لکھا گیا تھا. نہیں, وہ بعض اوقات پوچھتی ہیں. اچھا, کہ ایک شعر تھا کہ ایک مدت کے بعد تیرے شہر میں لوٹ آیا ہوں, تیرے جوڑے میں کوئی پھول سجانے کے لیے. ارے واہ 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 واہ. تو انہیں کس کے جوڑے میں پھول سجانا, یہ پوچھا انہوں نے مجھ سے. بھابھی اس کا جواب کیا دیا انہوں نے, اور آپ کو نہیں دیا تو ہم لینے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا بھابھی, آپ بھی اور ناظرین آپ بھی. ہم حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, بریک سے واپس آ گئے ہیں اور تھک گئے ہیں بہت زیادہ, کیونکہ آفتاب بھائی نے اتنی چورنگیاں گھمائی لیکن پکڑائی نہیں دی. لیکن شاعر کی پکڑائی کہاں ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں ہوتی ہے. حضرت کچھ عطا کر دیں, یہ ایک چھوٹی بہن میں اسی میں پکڑیں گے کہ جذبوں کی منمانی پر, جذبوں کی منمانی پر خوش ہوں ایک کہانی پر. کیا بات ہے, جذبوں کی منمانی پر خوش ہوں ایک کہانی پر, کیوں تعمیر اٹھائی ہے, کیوں تعمیر اٹھائی ہے تم نے بہتے پانی پر. واہ واہ واہ. کیوں تعمیر اٹھائی ہے تم نے بہتے پانی پر, اپنا دل بھی آیا تھا. اپنا دل بھی آیا تھا, پکڑائی دے رہا ہوں, یہی تو کہہ رہا ہوں. اپنا دل بھی آیا تھا ایک پگلی دیوانی پر. بس یہی رک جائے بھابھی, خدا کی قسم دیکھو, اگر آپ یہ شو دیکھ رہی ہو تو بس یہیں پہ رک جانا اور اس شعر پہ پکڑائی کرنا. اپنا دل بھی آیا تھا, بھابھی تو پاگل دیوانی نہیں ہے ہماری, یہ تو ہمیں پگلی دیوانی پر. واہ واہ. اور دیکھیں کون سزا پائے, کیا کہنے, دیکھیں کون سزا پائے کس کی بدعنوانی پر. دیکھیں کون سزا پائے کس کی بدعنوانی پر, اور مشکل کاٹ کے آیا ہے, مشکل کاٹ کے آیا ہے, خوش ہے جو آسانی پر. واہ. مشکل کاٹ کے آیا ہے, خوش ہے جو آسانی پر, اور لاکھوں درد اٹھائے ہیں, لاکھوں درد اٹھائے ہیں دل کی ایک نادانی پر. لاکھوں درد اٹھائے ہیں, پکڑائی دے دی. لاکھوں درد اٹھائے ہیں دل کی ایک نادانی پر, اور جس میں رعایا دکھ جھیلے, جس میں رعایا دکھ جھیلے لعنت السلطانی پر. جس میں رعایا دکھ جھیلے لعنت السلطانی پر. اور شعر دیکھیے گا کہ چوڑیوں کو تو ٹوٹنا تھا,
चूड़ियों को तो टूटना था, चूड़ियों को तो टूटना था इतनी खींचातानी पर, अल्लाह अकबर, चूड़ियों को तो टूटना था, चूड़ियों को तो टूटना इतनी था, खींचातानी पर, वाह जी वाह। आलम काश वो गौर करे इस दिल की वीरानी पर, क्या कहने, क्या आलम कहने, काश वो गौर करे वाह वाह, इस दिल की वीरानी पर, वाह जी वाह, जज्बों की मनमानी पर, वाह वाह वाह, खुश हूँ एक कहानी पर। वाह 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 क्या वाह बात है, वाह। क्या अच्छा, बात ये जो चूड़ियां टूटने का हवाला है, तो ऐसे कभी नॉर्मल एक्सरसाइज में हम बात कर रहे होते हैं तो शायर अपने तजुर्बात भी लिख रहे होते हैं, तो नहीं, ऐसा ही कुछ है? असल में आपको इल्म में है कि मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है, माशाल्लाह। मेरी और चूड़ियां तो और वहाँ- चूड़ियां हैदराबाद पे अरे तोहफा वाह, है, वाह, वाह, ठीक है ना। पूरे पाकिस्तान में ये कांच की चूड़ियां कहीं नहीं बनती, हैदराबाद में में बनती है कि वहाँ का मौसम इसके लिए साजगार है। अच्छा, और वो जो खेचातानी का जो खेचातानी का शेर था उसमें वो मैंने बचपन कहा का है, तजुर्बे भूल की गया हूँ। बुनियाद थी वो या कोई शायदा था? कोई बचपन की बात है, भूल गया हूँ, भूल गए, सही अच्छा। तरह याद नहीं है। वाह 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 वाह। हाँ मेरी बहन, क्या निकाला आपने? निकाल लिया था, कहीं चला गया अभी फिर क्या गया? तो फिर चूड़ियों पे आ जाओ, जब तक नहीं है फिर चूड़ियों पे आ जाओ। हैदराबाद में ऐसा क्या एटमॉस्फेयर है कि चूड़ियां वहीं बनती हैं? ये एक संजीदा सवाल। हाँ नहीं, ये बिल्कुल एक इंडिया में भी पूरे फिरोजाबाद, और वो कौन सी रियासत का हिस्सा है फिरोजाबाद? ये थोड़ा सा मेरे कंफर्म नहीं है, यूपी साइड पे है या? यूपी साइड पे ही है। अच्छा ठीक है। वहाँ का मौसम, जब वो जो चूड़ी बनाते थे, जब पाकिस्तान बना और हिजरत करके आए, तो उनको भी मौसम हैदराबाद का सूट किया कि चूड़ियां यहीं पर बन सकती हैं, तो लिहाजा उन्होंने इसी को मस्कन बनाया अपना। बाकी कई शहरों में कोशिश हुई, पंजाब में भी बहुत कोशिश हुई, लेकिन कहीं नहीं बन सकी। वो मजा नहीं आया भी तो वो मजा नहीं आया। अच्छा, हैदराबाद का आपने जिक्र छेड़ दिया आफ्ताब भाई, आपकी जो इब्तिदाई ग्रोथ है और शायरी की भी वो हैदराबाद से है। हैदराबाद से। तो कौन उस्ताद शोरा थे जो आपके साथ सामने थे और किनके साथ जो है वो अपना इस्लाम हमारे जो उस्ताद थे, उस्ताद वाजिद सईदी माशाल्लाह, प्रोफेसर इनायत अली खान माशाल्लाह, और अनवर बरेलवी। अनवर बरेलवी भाई वहां थे हैदराबाद में, कराची आ गए, बाद में कराची आए थे। इनायत साहब भी बाद में कराची आए। इन्होंने तीनों ने मिलकर एक तंजीम बनाई थी, बज़्म तालीम अदब। अच्छा माशाल्लाह। एक तंजीम थी इनकी बज़्म तामीर अदब, ठीक है, जिसके तहत ये अपने मुशायरे करते थे। तालीम अदब के तहत ये नौजवानों शोरा को सिखाया करते थे। वाह 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 वाह। तो हम वहां पर जाना शुरू हुए। अब्दुल हकीम नासिफ से मेरी वहीं पर पहली मुलाकात हुई थी। तो आप और वो उस्ताद भाई हैं, हम उस्ताद भाई हैं। अच्छा, अब्दुल हकीम नासिफ और हम उस्ताद भाई हैं। तो ये एक हवाला है, तो उनसे हमने सीखा है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। वाजिद सईदी, क्या निकाला जी मेरी बहन? अनवर बरेलवी, ये हमारे उस्ताद हैं। सुभान अल्लाह। मुझ में जब रोशनी उतरती है, मुझ में जब रोशनी उतरती है, मुझ में जब रोशनी उतरती है, सूरते जिंदगी निखरती है। वाह। मुझ में जब रोशनी उतरती है, सूरते जिंदगी निखरती है। फूट पड़ते हैं आबले दिल के, फूट पड़ते हैं आबले दिल के, जब भी छू कर हवा गुजरती है। वाह 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 वाह। अच्छा, ये वो हवा नहीं है, ये पुरवाई वाली है भाईजान। ये जब छू के गुजरती है ना तो वाकई आबले। हाँ, सानिया है कि मेरे शहरों में, सानिया है कि मेरे शहरों में जिंदगी से डरती है। हाय 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 हाय। जो हम बात कर रहे थे जिंदगी से, मेरा ख्याल है ब्रेक में हम बात कर रहे थे कुछ इसी तरह की कि बहुत मुख्तलिफ मामलात हैं। अल्लाह ताला इस शहर को पर भी रहम करे। आमीन। लम्हा लम्हा किसी की शोख नजर, लम्हा लम्हा किसी की शोख नजर, लम्हा लम्हा किसी की शोख नजर मेरे पैकर में रंग भरती है। वाह 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 वाह। मेरे लम्हा लम्हा किसी की शोख नजर, बोले डॉक्टर शाहिद की। लम्हा लम्हा किसी की शोख नजर मेरे पैकर में रंग भरती है। माशाल्लाह। ये शेर मुझे बहुत पसंद है। अता कीजिए। खुशबुओं में ढली हुई लड़की, खुशबुओं में ढली हुई लड़की, खुशबुओं में ढली हुई लड़की अपनी तन्हाइयों से डरती है। हाय हाय हाय। खुशबुओं में ढली हुई लड़की अपनी तन्हाइयों से डरती है। मेरी दीवानगी को देख जरा, मेरी दीवानगी को देख जरा, उसकी गलियों में पाँव धरती है। वाह। मेरी दीवानगी को देख जरा, उसकी गलियों में पाँव धरती है।
यास्मी इंतजार फरदा में, वाह यास्मी इंतजार इंतजार फरदा फरदा में, में रोज जीती है रोज मरती है। वाह वाह यास्मी इंतजार फरदा में रोज जीती रोज है मरती है। रोज मरती है। क्या क्या बात क्या है, कहने? वाह, वाह। भाई कुछ और निकाल लिया है तो वो भी सुना दे, माहौल बना हुआ है। सुनिए जी, मर मिटना जब ठहर गया था आहा दुनिया की ज़ेबाई पर, आहा, मर मिटना जब ठहर गया था दुनिया की ज़ेबाई पर, कितनी गजलें कह बैठा फिर मैं भी एक हरजाई पर। क्या बात है। भाभी छुपी नहीं है, ढूंढे, कसम खुदा की ढूंढे निकलेंगी। अब पकड़ में आ रहे हैं। मर मिटना जब ठहर गया था दुनिया की ज़ेबाई पर, वाह, कितनी गजलें कह बैठा फिर मैं भी एक हरजाई पर। क्या बात है। मुझे यकीन है लोग उसे अब मेरे नाम से जानेंगे। आहा, मुझे यकीन है लोग उसे अब मेरे नाम से जानेंगे। क्या तेवर है। धागा बांध के लौट आया हूँ उस अनमोल कलाई पर। वाह वाह, मुझे वाह, यकीन वाह, है लोग उसे अब मेरे नाम से जानेंगे। क्या कहने। धागा बांध के लौट आया हूँ उस अनमोल कलाई पर, वाह, और उसका सरापा तुम बतलाओ कैसे मैं मंजूम करूं। उसका सरापा कैसे तुम बताओ? बतलाओ तुम कैसे बतलाओ। मैं मंजूम वाह, करूं। वाह, वाह, वाह। एक दीवान तो बन जाएगा उसकी सिर्फ अंगड़ाई पर। क्या बात हाय, है, हाय, क्या क्या उसका बात है। सरापा तुम बतलाओ वाह, वाह, कैसे वाह। मैं मंजूम करूं। एक दीवान तो बन जाएगा उसकी सिर्फ अंगड़ाई पर। और ये शेर देखिएगा कि यूसुफ तेरे बाद अगर अब्बास न आते दुनिया में, अल्लाह अकबर, यूसुफ अल्लाह तेरे अकबर, बाद अगर अल्लाह अकबर, अब्बास न आते दुनिया अल्लाह में, अकबर। कैसे भरोसा कर सकता था कोई अपने भाई पर। कमाल शेर है, कमाल यूसुफ शेर, तेरे बाद कमाल अगर शेर। वाह, अब्बास वाह, न वाह। आते दुनिया में, वाह वाह वाह, कैसे भरोसा कर सकता था कोई अपने भाई पर। वाह। और वो जो बड़े हैं पस्ती में भी यार बड़े ही रहते हैं। वो जो बड़े हैं पस्ती में भी यार बड़े ही रहते रहते हैं। हैं। छोटे छोटे रह जाते हैं बड़े चाहे हो ऊंचाई पर। क्या बात क्या है। बात है। वो वाह, जो वाह, बड़े वाह, हैं वाह। पस्ती में भी वाह, वाह, वाह। यार बड़े ही रहते वाह हैं। वाह वाह वाह। छोटे छोटे रह जाते हैं चाहे हो ऊंचाई पर। और कब तक आलम गूंगा रहता आखिर एक दिन बोल पड़ा। बहुत अच्छा है मिसरा। कब तक आलम गूंगा रहता आखिर एक दिन बोल बोल पड़ा। पड़ा। कब तक यार भरोसा करता वो तेरी गोयाई पर। क्या क्या बात बात है। कब तक वाह, वाह, यार वाह। भरोसा करता वाह, वाह, वो वाह। तेरी गोयाई पर। वाह, वाह, वाह। मर मिटना जब ठहर गया था दुनिया की ज़ेबाई क्या पर। कहने, क्या कितनी कहने, गजलें क्या कह कहने, बैठा फिर क्या कहने। मैं मौला भी अब्बास, एक हरजाई मौला पर। अब्बास वाला शेर जो है ना वाह, वाह। वो फिर अता कर दे। मतलब वो आपने यूसुफ तेरे बाद अगर क्या कहने। यूसुफ तेरे बाद अगर अब्बास न आते दुनिया में, यूसुफ तेरे बाद अगर अब्बास न आते दुनिया में, कैसे भरोसा कर सकता था कोई अपने भाई पर। वाह वाह कैसे वाह, भरोसा कर सकता वाह था वाह वाह। सुभान कोई अल्लाह, अपने सुभान भाई अल्लाह। पर। जिए भाई जिए, बहुत माशाअल्लाह अच्छा, माशाअल्लाह। माशाल्लाह, वेरी नाइस। क्या निकाला मेरी बहन। ये एक गजल है। जो चाहे तू सजा दे मुझे वो कबूल है। वाह, जो चाहे तू सजा दे मुझे वो कबूल है। मेरे लिए तो इश्क खुदा है रसूल है। भाई सुभान अल्लाह। दामाने दिल में महरे फरोजा सही मगर, दामाने दिल में महरे फरोजा सही मगर, चेहरे पे मेरे करबे मसाफत की धूल है। क्या कहने, क्या कहने। चेहरे पे मेरे करबे मसाफत की धूल है। चेहरे पे मेरे करबे मुसाफत की धूल है। आंखें तो राह इश्क में पथरा के रह गईं। आंखें तो राह इश्क में पथरा के रह गईं। आंखें तो राह इश्क में पथरा के रह गईं। अब किसका मुंतजिर ये दरीचे पे फूल है। क्या कहने। वाह वाह वाह। अब किसका मुंतजिर ये दरीचे पे फूल है। वाह मैं जिंदगी के बाब में लिखूं तो क्या लिखूं। मैं जिंदगी के बाब में लिखूं तो क्या लिखूं। मैं जिंदगी के बाब में लिखूं तो क्या लिखूं। क्या लिखूं। मेरी किताबे जात तो यादों की धूल है। क्या कहने, क्या कहने। मेरी किताबे जात तो यादों की धूल है। इस इम्तिजाज हुस्न पे कुर्बान जाइए। इस इम्तिजाज हुस्न पे कुर्बान कुर्बान जाइए। जाइए। पानी के कटोरे में सूरज है
پھول ہے. واہ 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 واہ، پانی واہ کے امتزاج ہے، واہ بھائی کیا اچھا خالص غزل کا شعر ہے. دیکھیں آپ کیا امتزاج ہے، واہ واہ. پانی کے کٹورے میں سورج ہے، پھول ہے. اے عشق سجدہ گاہ محبت اسی کو جان. اے عشق سجدہ گاہ محبت اسی کو جان. یہ کہکشاں تو حسن کے قدموں کی دھول ہے. واہ واہ یہ کہکشاں تو حسن کے قدموں کی دھول ہے. واہ 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 واہ. اے یاسمین مجھ سے میرے خواب چھن گئے. اے یاسمین مجھ سے میرے خواب چھن گئے. اس کے بغیر گھر کی ہر ایک شے ملول ہے. واہ واہ واہ. اس کے بغیر گھر کی ہر ایک شے. واہ واہ. واہ واہ واہ. ناظرین وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شو میں ایک بار پھر. آفتاب بھائی ایسے گفتگو نکل رہی تھی، میرے ذہن میں ایک لائن آئی. ایک بہت سینئر سیاستدان، تعلق ان کا بھی حیدرآباد سے تھا، اور عمر کوئی ہوگی 70+. تو چونکہ بینگ اے جرنلسٹ میرا مکالمہ رہتا تھا سیاستدانوں سے، تو ایک تقریب میں وہ میرے گھر آئے، اور بھابھی جو تھیں وہ گاڑی میں بیٹھی رہیں کہ بھائی بقول سیاستدان کے کہ یار منصور حاضری لگ جائے تو پھر میں نکلوں، مجھے کہیں اور نکلنا ہے. صحیح. تو پتہ نہیں، میں گیا نیچے، احتراماً میں نے بھابھی کے ساتھ گفتگو کی، تو بھابھی نے ایک بہت ہی شگفتہ جملہ دیا، مجھے آج تک یاد ہے. انہوں نے کہا کہ منصور عمر کے کسی بھی حصے میں مرد پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. پتہ نہیں میرے ذہن میں نہیں کہ وہ گفتگو کیا تھی. سوال یہاں پہ یہ نکلا اس ساری گفتگو سے، اس تمہید کا مقصد یہ ہے کہ کیا مرد جو ہے وہ شادی کے بعد عشق کرنا بند کر دیتا ہے، وہ شٹر گرا کے تالا لگ جاتا ہے دل دماغ پہ، روح پہ، جسم پہ، جذبوں پہ؟ تالا لگا دیا جاتا ہے، لگ نہیں جاتا. لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مرد ہو اور عشق نہ کرے؟ کس عمر، وہ عمر کی آخری حد کیا ہے؟ نہیں، وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ بیوی نے پوچھا کہ کیا 40 کے بعد عشق کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے؟ بیوی نے پوچھا شوہر سے. شوہر سے. تو شوہر نے کہا نہیں. بولا اچھا تمہاری یہ سوچ ہے؟ بولا ہاں 40 بہت ہوتی ہیں. واہ 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 واہ. بات کہیں بھی کہیں اور بھی لے جائی جا سکتی ہے. واہ واہ. اس نے جواب دیا کہ 40 بہت ہوتی ہے بھائی، اس کے بعد کیا کرنا. وہ مجھے کچھ اس نقطے سے یاد آیا بہن میری کہ وہ جان کا شعر ہے کہ داستاں ختم ہونے والی ہے، داستاں ختم ہونے والی ہے، تم میری آخری محبت ہو. تو اب یہاں مطلب میں طالب علم ہوں، تھوڑا سا میرے پاس شاید علم آپ سے کم ہے، تو اس لیے ذرا جاننا چاہتا ہوں. میرے حساب سے جان یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اب عمر باقی نہیں بچی ہے میرے پاس، تو اس لیے یہ عمر حائل ہو گئی، تو یہ محبت آخری ہے. تو اس کا مطلب میں نے جو اخذ کیا وہ یہ کیا کہ جب تک عمر ہے، جب تک آپ جی رہے ہیں، جب تک آپ کی زندگی ہے، تب تک آپ عشق کرتے ہیں. عشق کی کوئی لمٹ تو نہیں ہے، اور ایک مفہوم بھی ایک نہیں ہے. صحیح. عشق نہیں میں اسی مفہوم پہ رہنا چاہتا ہوں. میں کسی دوسرے مفہوم پہ نہیں جانا، میں جان والے مفہوم پہ ہی رہنا چاہتا ہوں. تو کوئی لمٹ نہیں ہے. کوئی لمٹ نہیں ہے. جیجا جی کیا کہتے ہیں آپ اس جان بھائی نے جو فرما کے گئے جان؟ اچھا سوچ رہے ہیں جیجا جی یار مجھے گھر بھی جانا ہے، میں یہ بات کروں نہیں کروں؟ نہیں، عشق جو ہے وہ ایک جذبہ ہے. اچھا، کبھی بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے، لیکن جو لیکن
घर भी जाना है ना, लेकिन जो पहला इश्क है वो इश्क है, इश्क है, वो जिंदगी भर चलता है। सही है, जो पहला क्रश होता है ना आपका, वो आप कभी नहीं भूलते। बिल्कुल सही है। लेकिन उसके बाद फिर वो आते जाते हुए मौसम तो देखिए, असरअंदाज तो होते हैं ना, कभी नजला जुकाम खांसी तो होता है, सबको होता है ना? देखिए किसी की कोई अदा पसंद आ जाए, किसी हाय को हाय। तो एक आखिरी अदा किसकी पसंद आई थी? नहीं नहीं, बाहर रहने दो जीजा जी, ऐसा ना करो, सच सच बता दो, है ना? माधुरी की। माधुरी की। चले, माधुरी से याद आया, हीरोइन कौन सी पसंद है डॉक्टर साहब आपको? नए में पुराने में? नए में पुराने में लड़कपन का क्रश कौन सी थी जिसको देखा और देखते ही रह गए? स्कूल की क्योंकि इसमें तो पाबंदी नहीं लगेगी ना, वो तो स्क्रीन आउट हो गई, रात गई बात गई, यहां तो बचत है। पहली हीरोइन कौन सी थी जिसने अट्रैक्ट किया? अट्रैक्ट किया? वो होता है ना कि पोस्टर लगा लेते हैं, नहीं नहीं, उस पे पोस्टर वाला कार्ड काम नहीं, लेते हैं। वो पोस्टर वाला काम नहीं किया, लेकिन ये था कि माधुरी दीक्षित। और आपकी कौन सी थी? ज़ेबा बेगम। अरे माशाअल्लाह, अली भाई की नजर से नहीं गुजरे आप। वो भी हमारे हैदराबाद के थे, वो भी हैदराबाद के थे, अली भाई। वाह 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 वाह। और ज़ेबा भाभी हैदराबाद की नहीं थी? नहीं, वो हैदराबाद की नहीं थी। मतलब वो मुस्तफा हैदराबाद की थी। मुस्तफा कुरैशी। मुस्तफा कुरैशी। और बड़े लेजेंड्स थे, शाहनवाज घुमन साहब, शाहनवाज घुमन, हिमायत अली शायर, मोहसिन भोपाली, माशाल्लाह। अच्छा, लोगों को ये नहीं पता कि मोहम्मद अली जो थे वो कुर्बान जिलानी, मतलब सारे मोहम्मद अली जो थे वो एशिया के खूबसूरत मर्दों में शुमार होते थे। माशाल्लाह, मतलब वजीह मर्दों में। मर्द खूबसूरत नहीं होता, वजीह होता है, हैंडसम होता है, स्मार्ट। जैसे आफ्ताब भाई और मैं भी हैं। हमारी जो हैदराबाद में जो बैठक रही, मतलब वो उस जमाने के लोग भी थे जो मोहम्मद अली, हिमायत अली शायर, इन लोगों के साथ बैठा करते थे वाह वाह वाह। होटल में। तो उन्होंने बताया कि मोहम्मद अली जब शूटिंग के लिए कराची आने लगे, पहले तो हैदराबाद रेडियो पे काम करते थे, तो उन्होंने एक दफ़ा हमें भी लेकर आ गए। सही। बोला हमने पहली दफ़ा ज़ेबा को देखा था, इतनी खूबसूरत औरत हमने ना पहले देखी ना बाद में देखी। वाह वाह वाह। ये उनका एक अवार्ड था पीटीवी का, उसमें तो मैं उनके साथ जाके बैठी थी और मैं वो होस्ट कर रही थी। तो मैं उनके साथ जब बैठी तो क्या इस एज में भी वो डिसेंट थी। ये आज से मैं तकरीबन 8-9 साल पुरानी बात बता रही हूँ। इतनी डिसेंट और क्या अंदाजे गुफ्तगू, तहजीब, मतलब आप उनसे सीख सकते थे। उनकी तहजीब ऐसी थी। तो उन्होंने बड़े प्यार से मेरा फेस पकड़ा और मुझे कहा कि क्या अल्लाह ने नक्श दिया है। तो वो जो उनके कहने का अंदाज था ना, वो प्यार, शफकत, वो मोहब्बत का वाला, बुजुर्गों वाली। हाँ, उनके अल्फाज में वो चीज थी। अच्छा, एक चीज मेरे जहन में आ रही थी, अभी आप लोग माधुरी दीक्षित से निकली? नहीं हाँ, वो दीक्षित चलो पसंद थी, कोई बात नहीं, और भी कोई पसंद है, कोई मसला नहीं। वो कहते हैं वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बात अच्छी है मेरे हर जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज मुझे मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि इश्क जो है ना वो एक बार होता है, ठीक है, प्यार या मोहब्बत हो सकता है दोबारा। लेकिन वो जो जीजा जी ने बात की ना, मैं उससे ज्यादा सेटिस्फाई हूँ। ये कहते हैं किसी की अदा आपको पसंद आती है और वो वैसे ही जैसे कोई हवा का झोंका आया और गुजर गया, ऐसे ही है। मतलब आप उस पर ठहरते नहीं है। भाई देखिए, जैसे शाहरुख खान है, उनकी एक अदा है। हाँ जी बिल्कुल। आपको वैसे कौन सा शाहरुख खान पसंद है? अच्छा, जब हम कहना चाहिए कॉलेज के जमाने में तो सलमान खान था, तो वो हमें अच्छा लगता था, उसकी मूवीज हम छोड़ते नहीं थे। और उसके बाद फिर शाहरुख खान का दौर आ गया, तो फिर शाहरुख खान की मूवी, और फिर आमिर खान। तो ये वो थे जिनकी हम मूवीज देखते थे। और उससे भी पीछे के जमाने में चले जाएंगे तो नदीम की मूवीज देखते थे। वाह 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 वाह। चले जी, पता ही नहीं चला कब हमारे शो का वक्त खत्म हो गया। इतनी हंसती मुस्कुराती गुफ्तगू रही, इतने प्यार भरी गुफ्तगू रही। अल्लाह ताला इनके प्यार को सलामत रखे। आफ्ताब भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मेरी बहन, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक हमारे शो के हवाले से कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो वो आपका सामने कैमरा है। मैसेज ये है कि रिस्पेक्ट और अदब दोनों लर्न करें, वो ज़िंदगी भर आपके काम आएंगे, क्योंकि वो ऐसे जादू हैं जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सही। तो कोशिश करें अपने आप को इतना, ज़ुबान को इतना खूबसूरत बनाएं कि दुश्मन भी आपसे प्यार करे। वाह 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 जी। आफ्ताब भाई?
زندگی گزارنے کے لیے ادب بہت ضروری ہے. صحیح. وہ چاہے پڑھنے کے لیے ہو یا اپنے بزرگوں کا ادب ہو. ادب اپنے ساتھ پہلا قرینہ ہے زندگی گزارنے کا. زندگی گزارنے کا ادب. یہ کیمرہ ہے آپ کا, کوئی میسج؟ بالکل, میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ بات تو سبھی کرتے ہیں, بات کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے. ایک بہت بری بات کو بھی آپ بڑے پیار سے کہہ سکتے ہیں, ایک بہت اچھی بات کو بہت غلط انداز سے کہہ سکتے ہیں. الفاظ کا چناؤ بہت امپورٹنس رکھتا ہے, اور آپ کچھ بھی بات کرتے ہیں, کسی سے بھی بات کرتے ہیں, اس کی رسپیکٹ, جو ڈیو رسپیکٹ ہے, اس کو رکھتے ہوئے بات کریں, ریٹرن میں آپ کو بھی رسپیکٹ ملے گی. بالکل ٹھیک ہے. اور یہی آج ہم نے سیکھا اور سمجھا ہنستے مسکراتے گنگناتے ہوئے کہ محبت اہم حوالہ ہے, دائمی حوالہ ہے. زوجین میں اگر ہو تو اس سے اچھی کوئی گفتگو نہیں ہے. سنت رسول بھی یہی ہے. اور محبتوں کے فروغ کے لیے ترقی شورا ویلفیئر آرگنائزیشن جس طرح کام کر رہی ہے, یقیناً یہ لوگ لائق تحسین بھی ہیں, قابل تقلید بھی ہیں. آئیے ان کے ہاتھ مضبوط کریں, اپنے اطراف میں ایسے ہر اس شخص کے ہاتھ مضبوط کریں جو انسان دوست ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. بات دل سے دل تک جانے دو, ہر لمحہ